اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اصل میں ادب کی بات ہے ساری۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے وہ اس کا صلہ بہت بڑا پاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے تو وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا کہ یہ جو قمری مہینے عطا فرمائے، چاند کے مہینے جو ہیں، ان میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ گویا وہ 4 مہینے ایسے ہیں، پاک مہینے ہیں، جن کی قدر و منزلت بہت ہے۔ یعنی ان مہینوں میں نہ بندہ جنگ کر سکتا ہے، نہ لڑائی کر سکتا ہے، نہ کوئی قسم کی بدلہ لے سکتا ہے۔ تو وہ 4 مہینے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تو یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ تو ان مہینوں کا جو ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو بے ادب ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا پاتا ہے۔ آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارشاد رب العالمین ہے، الشہر الحرام، حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مطلب جس میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، تو یہ حرمت والے مہینے ہم کہتے ہیں۔ یعنی ان میں ہر قسم کا وہ جو ہے ظلم کرنا، تکلیف دینا کسی کو، یہ سب حرام ہے۔ تو اس کی عظمت ہے کہ ان مہینوں کی، تو اللہ نے فرمایا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، بدلے ہیں وہ حرمت والے مہینوں کے۔ حرمت والے مہینوں کا بدلہ حرمت والے مہینے ہی ہے۔ گویا کہ حرمت والے مہینے پاک مہینے ہیں کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا فساد کچھ نہیں کرنا ہوتا، ادب کرنا ہوتا ہے، ہر چیز بری حرام ہوتی ہے۔ والحرمات قصاص، والحرمات، اور حرمتوں کا بدلہ جو ہے وہ کیسے ہے، اللہ آگے بیان فرما رہا ہے کہ فمن اعتدی، اگر کوئی آپ کو ان مہینوں میں، جن مہینوں میں لڑائی حرام ہے، لڑائی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، تو ان مہینوں میں اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی فمن اعتدی، پس کوئی زیادتی کرے، علیکم، آپ پر، یعنی اگر آپ پر، آپ کے ساتھ جو ہیں ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ پر، فاعتدوا، پس زیادتی کرو، علیہ، اس پر آپ بھی زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی، یعنی برابر اس کے، ما اعتدی، جتنی اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر، یعنی جتنی اس نے آپ پر زیادتی کی اتنا ہی تم اس پر زیادتی کرو، اس سے زیادہ بڑھ کر نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، مع المتقین، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ متقین یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ لہٰذا اگر اللہ کا ڈر آپ رکھیں گے
جتنا وہ زیادتی کرتے ہیں اتنا آپ ان سے زیادتی کرو ان مہینوں میں جن میں لڑائی حرام ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ شریف چلے گئے تھے، اور پھر اگلے سال صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو اس وقت خیال تھا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ ہم سے لڑیں نہ۔ اب لڑنے کا خیال اس لیے کہ وہ لوگ یعنی شر فساد فتنہ تو نہیں کرتے تھے، وہ بھی احترام کرتے تھے اس کا، ان پاک مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا۔ تو لیکن یہ مسلمانوں میں خیال پیدا ہوا اگر وہ اس طرح لڑیں گے تو ہم تو پھنس گئے، ہمیں تو گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ 3 گناہ ان کے ذہن میں آ گئے کہ ہم سے تو پھر 3 قسم کے گناہ ہو جائیں گے۔ پہلا گناہ کیسے کہ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ شریف سے چلے تو احرام باندھ کے چلے۔ اب احرام جب بندہ باندھ لیتا ہے تو لڑائی تو نہیں کرتا، تو لڑائی پھر حرام ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہمیں لڑائی کرنی پڑ گئی تو یہ تو گناہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ مہینہ جو تھا وہ ذکات کا تھا، ذکات کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے کہ اس میں لڑائی حرام ہے، تو حرام یعنی اس مہینے جس میں لڑائی حرام ہے اس میں لڑائی کی تو وہ اور گناہ ہے، دوسرا گناہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم حرم میں پہنچ جائیں اور وہاں پر یہ لوگ ہم سے لڑیں تو حرم میں لڑنا بھی حرام ہے، تو یہ تیسرا گناہ ہو جائے گا۔ تو مسلمان جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ اس حالت میں ہم کیا کریں گے۔ تو پھر جو ہے نا اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت مبارک لے آئے، تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے جو ہیں انہی کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں، یعنی اگر وہ اس کے بدلے میں حرمت والے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھیں گے تو بہتر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آگے اللہ فرماتا ہے والحرمات قصاص، اگر وہ اس میں حرمت والے مہینوں میں کچھ زیادتی کریں گے تو قصاص ہے، قصاص کا مطلب بدلہ، یعنی جتنا زیادتی کریں گے پھر اتنا اس کے ساتھ زیادتی کرنا کرو، تو ہم آپ بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس آپ بھی زیادتی کرو، علیکم ان پر، فَاعْتَدُوا جس طرح کہ وہ زیادتی کریں علیہ آپ پر، جس طرح آپ پر وہ زیادتی کریں آپ بھی ان پر زیادتی کرو، بے مثل ما اعتدیٰ، پس لیکن زیادتی اتنی کرنا جتنی مثل ان کی مثال ان کے برابر جتنی انہوں نے کی، بے مثل ما اعتدیٰ علیکم، جتنی زیادتی انہوں نے کی بس اتنی کرنا، یہ نہ کہ آپ ان کو زیادہ سزا نہ دینا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، تو مسلمان جو تھے ان کے دلوں میں جو ہے وہ خوف خدا تو پہلے ہی تھا، تو الحمدللہ تو یہ حرمت والے مہینے اور یہ جو 3 گناہوں کا ذہن میں آ رہا تھا، تو اب ان کا مسلمانوں کو یہ حوصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ احرام کے ساتھ بھی اور حرمت والے مہینے میں بھی اور حرم میں بھی اگر کفار مکہ ہم سے لڑیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں تکلیف دیں گے تو ہم ان کو اتنی تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو گویا یہ حوصلہ ہو گیا مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، تو ان کے ذہن میں جو 3 گناہوں کا خیال تھا کہ احرام کے ساتھ لڑنا، حرمت والے مہینے میں لڑنا، پھر جو ہے حرم میں جا کے لڑنا، تو یہ 3 باتیں جو تھیں وہ ذہن میں پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان کا حل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ گویا اس طرح کی بات ہے جس طرح دفاع کرنا ہوتا ہے، یعنی حکم آ گیا کہ کفار قریش اگر حرمت والے مہینوں میں آپ پر حملہ کر دیں تو آپ بھی دفاع کرو، اور وہ قتل کریں تو آپ بھی ان کو قتل کرو، اگر وہ آپ کو لڑیں تکلیف دیں تو آپ بھی ان سے لڑو، اور اس طرح یعنی
تاکہ وہ دوبارہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سر نہ اٹھا سکیں، تو ان کے ساتھ لڑو۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی جراثیم داخل ہو جاتا ہے کسی بیماری کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم کا جو خون ہے اس کے اندر جو سفید جسیمیں ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ وہ ایک فوج تیار کرتا ہے جراثیموں کی، اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ تو وہ جو جو جراثیم داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، جو ہی وہ جراثیم اندر جاتا ہے تو وہ اس کو کھا جاتے ہیں یا اس کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو یہ قدرتی نظام ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل امیونٹی، جو کہ ہمارے اندر قدرتی طور پر مدافعت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے بیماری پیدا کرنے کے لیے، تو جسم کے اندر قدرتی طور پر دوسرے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو بیمار بندہ پھر نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا کہ دفاع کا نظام آپ کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ لڑائی کریں تو پھر آپ ان کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ وہ دوبارہ حرمت والے مہینوں میں سر نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہمیں حکم عطا فرما دیا، مسلمانوں کو حکم عطا ہو گیا، تو پھر معاملہ بہت حد تک بہتر ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے پے در پے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو ہے نا یہ 4 مہینے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہو گیا کہ 4 مہینے برکت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، پاک مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو، وہ کام نہیں کرنے۔ تو اس وجہ سے ان مہینوں کی ادب اور ان کا احترام لازمی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں وہاں آتے تھے، یعنی ذوالقعدہ سے چلنا شروع ہو جاتے تھے لوگ جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ بسیں، ٹرینیں تو اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، نہ جہاز ہوتے تھے، تو لوگ مختلف جگہ سے چلتے تھے، تو وہ ذوالقعدہ میں چلتے تھے، ذوالقعدہ تو دوسرا مہینہ ذوالحج میں آ جاتے تھے حج کرنے، تو اس طرح سے پہلے چلتے تھے۔ تو لوگ جو ہیں پھر تو رجب میں جو ہے لوگ وہ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس لیے ان مہینوں کو، کیونکہ ان مہینوں میں سفر جو حج کا ہوتا تھا وہ شروع ہوتا تھا، یا رجب میں سفر عمرہ کا شروع ہوتا تھا، تو اس لیے رجب اور جو ہے ذوالقعدہ اور ذوالحج اور یہ محرم، یہ جو ہے کیونکہ محرم کے مہینے میں وہ حج کر کے واپس جاتے تھے، تو وہ بھی برکت والا مہینہ، تو ان مہینوں کو جس میں حج کا سفر ہوتا تھا یا سفر سے واپس جاتے تھے ان کو حرمت والے مہینے کہتے تھے، تاکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو حج کرنے، حج سب سے بڑا رکن سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، اور یہ جو حج قریش مکہ میں بہت بڑا یہ دین کا ایک پلر سمجھا جاتا تھا، ایک بہت بڑا رکن سمجھا جاتا تھا، اور اس کو حج کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ میں وہ اپنے گھروں سے چل پڑتے اور حج پھر اگلا مہینہ حج میں آ جاتے اور پھر محرم کے مہینے میں واپس پہنچ جاتے، تو پھر ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم یہ 3 مہینوں میں وہ سفر کرتے اور سفر سے واپس جاتے، یعنی حج کے سفر میں آتے تھے اور حج کے سفر سے واپس جاتے تھے۔ اس لیے یہ 3 مہینے جو ہیں یہ لوگوں کے لیے وہ ہوتے تھے، حج کے لیے ہوتے تھے، تاکہ اس متبرک اور برکت والا جو اللہ کا حکم ہے یہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور عبادت کو پورا کرنے کے لیے، حج کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سفر کرتے تھے۔ اس لیے قریش مکہ جو کہ حالانکہ آپ دیکھیں پیچھے ان کی آپ ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو یہ لوگ ڈاکو بھی تھے، یعنی جب کوئی قافلے آتے تھے تو ڈاکہ لگا لیتے تھے، لیکن یہاں پر ایسے ہوتا تھا کہ یہ جو 3 مہینے ہوتے تھے، یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کے، ان مہینوں میں یہ ڈاکہ بھی نہیں لگاتے تھے، چوری بھی نہیں کرتے تھے، کوئی رستے میں آ رہا ہے جا رہا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں یہ احترام کرتے تھے ان مہینوں کا، اور پھر رجب کا بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ رجب میں لوگ عمرہ کے لیے آتے تھے اور جاتے تھے۔
تو اس لیے یہ 4 مہینے جو تھے یہ بڑی برکت والے یہ شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 4 مہینے بابرکت ہوتے رہے، اور اللہ نے بھی فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہو گیا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ جو ہے 4 مہینے یہ جو ہے یہ محرم ہو گیا، اور ذیقعد، ذوالحج اور جو ہے رجب، تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ پھر یہ برکت والے مہینے، حرمت والے مہینے ہیں، یعنی اس میں لڑائی حرام ہے، اور اس میں چوری ڈاکہ کچھ بھی کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، تو اس لیے ان مہینوں کی عظمت اللہ نے بیان فرما دی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاری رکھی گئی، اس لیے اب بھی یہ قائم و دائم ہے۔ تو ان مہینوں کا ادب کیا جاتا ہے، تو اس لیے 4 مہینے جو ہیں ان کی ادب کر دیتے ہیں۔ اس میں نہ عرب والے جنگ بندی کر دیتے تھے، اگر جنگ لڑتے تھے تو جنگ بندی کر دیتے تھے، اب بھی جو ہے نا وہ اس کی بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے جو ہیں یہ اس میں نے جیسے عرض کیا کہ عرب والے اگر آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی ختم کر دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسے بھی کرتے تھے، یہ ایسے کرتے تھے کہ اگر لڑائی کر رہے ہیں اور محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اب محرم کا مہینہ جو تھا وہ تو سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، پھر یہ کیا کرتے تھے کہ آپس میں معاہدہ کر کے نا وہ اس کو جو محرم ہوتا تھا اس کو آگے کر لیتے تھے، یعنی اس کو سمجھ لیتے تھے یہ سفر کا مہینہ ہے، اور محرم کا اگلا بنا لیتے تھے، تو وہ اس طرح سے وہ کر لیتے تھے، کبھی کبھی مؤخر کر دیتے تھے، اگلے کو پہلے لاتے تھے مہینے کو، تو اس کو دوسرے مہینے کی طرف لاتے تھے، یعنی یوں سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ پہلے ہو گیا شروع تو محرم بعد میں، تو اس لیے یہ کرتے تھے ایسے۔ تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تو یہ جو معاملہ تھا اس کا وہ ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ مبارک کیا اور پھر حج مبارک کیا، تو حج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پچھلی جو طرزیں تھیں ان کی وہ ختم ہو گئیں، کیونکہ حج کے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیلنڈر جو ہے یہ بالکل اسی طرح چلے گا جس طرح نارمل تھا، کہ اب یہ حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم کا ہوگا، کوئی سفر کا وہ مہینے کو عدل بدل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی، اب ختم کر دیا گیا، جو یہ کفار قریش کرتے تھے وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر جو مہینے ہیں ان کی ترتیب قائم و دائم فرما دی، اب کوئی مہینہ نہ آگے کر سکے گا اور نہ پیچھے کر سکے گا، جو ترتیب بتا دی گئی وہی ترتیب مہینوں کی چلتی رہے گی، اور ان میں یہ 4 مہینے جب بھی آئیں گے تو یہ حرمت والے مہینے، پاکیزگی والے مہینے، ادب والے مہینے سمجھے جائیں گے۔ تو اس لیے ان مہینوں میں جو ادب کرے گا با ادب بندہ ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ان لوگوں نے دیکھے نا اگر ادب کیا تو لڑائی جھگڑا نہ ہوا تو امن و سکون ہو گیا، اور اگر لڑائی جھگڑا کریں گے تو صاحب ظاہر ہے اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو بھی کہ یہ بھی اس کا جواب دیں گے، تو پھر نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے سورہ توبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 جو ہے اس میں ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی جو مہینے تھے نا، جو مہینوں میں مؤخر کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے، تو یہ اللہ نے فرما دیا مؤخر نہیں کرنا، یعنی یہ جو طریقہ تھا ایک مہینے کے بعد دوسرا اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے، یہ ختم ہو گیا، تو یہ زیادتی ہے، یہ کفر والا کام ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا سورہ توبہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اور جو حکم ہو گیا کہ وہی مہینے ان کی ترتیب اسی طرح چلے گی جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ذوالحج کے بعد محرم آئے گا، اب کوئی بندہ جو ہے سفر کو پہلے لگا کے محرم کو بعد میں نہیں کر سکے گا، جو اس طرح کے عرب والے کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تو محرم گھوم کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا، گویا حج کے بعد محرم، اس کے بعد سفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، تو یہ ہو گئے 12 مہینے پورے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے 7 ہجری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کرنے پہنچے تو اس کے بعد جب
वो शराइत तय हो गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जब अगले साल हाँ ये 7 को जब 6 हिजरी को पहले गए तो सुलह हुदैबिया हुआ। फिर उसके नतीजे में 7 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा शरीफ वो अदा करने के लिए जब पहुँचे तो ख़दशा ये हुआ था कि ये लोग शायद लड़ाई करें कुछ कुछ तो जबकि महीना भी इहराम भी बांधा हुआ है और महीना भी हुर्मत वाला है और हरम शरीफ भी हुर्मत वाला, तो उस वक्त ये अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर मुसलमानों को हक दे दिया कि अगर वो लड़ें तो आप भी अपनी मुदाफ़ियत दिफा कर सकते हैं, उतना उनको तकलीफ़ दें जितना वो नुकसान पहुँचाएँ। इसका अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हराम, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले में है, और वल हुर्मात किसास, और हुर्मतें हुर्मतों का बदला है कि अगर क्या बदला है आगे बयान फरमाया फमन एतदा अलैकुम, बस अगर वो लोग ज़्यादती करें आप पर, फ़ातदू अलैहि, पस तुम भी उन पर ज़्यादती करो, बेमिस्ल मा तदा अलैकुम, जितना कि उन्होंने ज़्यादती की उससे ज़्यादा ना करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह ताला जो है ना वो मुत्तकी जो परहेजगार हैं अल्लाह से डरने वाले हैं उनके साथ होता है। तो इसलिए जो है ना अल्लाह का हुक्म आ गया, तो ये हुर्मत वाले महीनों में भी अल्लाह ताला ने अपना हुक्म अता फरमा कर मुसलमानों के जहन में जो ख्यालात थे कि अब हम क्या कर सकेंगे, अल्लाह ताला ने वो भी दूर फरमा दिया। और इस तरह से जो है ये हुक्म अब क़यामत तक कायम है कि अगर कभी मुसलमान जो हैं उनके लिए कुफ़ार के साथ लड़ाई हो, हुर्मत वाले महीने में हो, तो वो अपना दिफा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को अमन व सुकून अता फरमाए और अपनी रहमत अता फरमाए। आमीन।